رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے صبح کے وقت 3 بار یہ کہا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور پھر سورۃ حشر کی آخری 3 آیات پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس پر 70,000 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے جو شام تک اس پر رحمت بھیجتے اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ اسی دن مر جائے تو شہید مرتا ہے۔ اور جو شخص ان الفاظ اور آیات کو شام کے وقت پڑھے اس کا بھی یہی مرتبہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص نے سورۃ حشر کے آخر کو رات یا دن میں پڑھا پھر اس رات یا دن میں مر گیا تو خدا اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ سورۃ الحشر کی ان آیات میں اللہ پاک کے جتنے اسماء حسنی آئے ہیں قرآن پاک میں اتنی تعداد میں اور کہیں نہیں آئے۔ اس سے ان آیات کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ان آیات میں اسم اعظم ہے۔ اب یہاں سے وہ 3 آیتیں شروع ہو رہی ہیں، وہاں 6 تھیں۔ صفات اور اسماء ہمارے ہاں جو ایمان کے لیے جو یاد کیے ہوں گے آپ نے، اگر اللہ تعالیٰ نے بچپن میں یہ موقع آپ کو دیا ہو تو ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کے الفاظ کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ تو اسماء اور صفات باری تعالیٰ کے موضوع پر سورہ حدید کی پہلی 6 آیات، یہ قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے، چوٹی، سلام، چوٹی۔ ذروہ کہتے ہیں اونٹ کے کوہان کو، کوہان کی بھی اونچی جو سب سے نمایاں شے ہوتی ہے۔ اسماء پر یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے۔ اور ایک خاص بات جو میں نے وہاں نوٹ نہیں کرائی تھی آپ کو، سورہ حدید میں واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اسماء باری تعالیٰ کے مابین حرف عطف واو آیا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور کہیں نہیں۔ 4 اسماء آئے ہیں سورہ جمعہ کے شروع میں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، کوئی حرف واو نہیں۔ اور 8 اسماء آئیں گے یہاں پر، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کوئی حرف واو نہیں۔ وہو العزیز الحکیم، یہ نہیں هو العزیز والحکیم نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء، اللہ کی تمام صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں۔ واو میں تو مغایرت پیدا ہو جاتی ہے، واو میں تراخی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہاں کیوں آئے سورہ حدید میں؟ اس لیے کہ اول و آخر بیک وقت نہیں ہو سکتے، وہ حال عقلی ہے۔ ظاہر و باطن ایک وقت نہیں ہو سکتے، میرا ظاہر میرا باطن یہ تو ایک ہی وقت میں موجود ہے۔ قرآن کا ظاہر اور قرآن کا باطن ایک وقت میں موجود ہے، اول و آخر ایک نہیں ہو سکتے، اس لیے وہاں واو لایا گیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ بہرحال اب یہاں پر نوٹ کیجیے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے کھلے کا اور چھپے کا، وہ بھی جو تمہارے سامنے ہے اور وہ بھی کہ جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ اس لیے کہ یہ غیب اور شہادہ جو ہے یہ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں، وہی ہے اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یہ بھی ایک نام کی حیثیت سے شمار ہوتا ہے، جو اسماء 99 گنے جاتے ہیں، عالم الغیب والشہادہ یہ ایک نام ہے اللہ کا۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے لیے سب شہادہ ہی شہادہ، غیب ہے ہی نہیں، اس نقطے کو یہاں سمجھ لیجئے، اس لیے کہ یہ سورہ جن میں آئے گا پھر دوبارہ، اور بہت اہم طریقے پر آئے گا۔ جب قرآن میں غیب اور شہادہ کا لفظ آتا ہے وہ ہمارے اعتبار سے، کہ ہمارے لیے ایک چیز وہ ہے کہ جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے، چاہے وہ ٹیلیسکوپ سے آئی ہے اور چاہے وہ مائکروسکوپ سے آئی ہے، لیکن دیکھنے والی شے ہماری آنکھ ہے۔ غیب وہ ہے جو ہم سے چھپا لیا گیا، جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں، خود سب سے بڑی ذات باری تعالیٰ ہے، لیکن اللہ ہر شے کا جاننے والا۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔
اس پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے میں نے وضاحت کی تھی۔ سورت حشر کی آخری آیات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، لہ الاسماء الحسنی، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہے نہیں ہے معبود مگر وہ، عالم الغیب والشہادت والرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الملک بادشاہ ہے، القدوس پاکیزہ ذات ہے، السلام سلامت والے ہیں، المومن امن دینے والے، المہیمن بچانے والے، العزیز زوراور، الجبار طاقت غصے والا، المتکبر شان والا، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنی، اللہ وہ ہے جو پیدا کرنے والے ہیں، البارئ پہلی بار بنانے والا، المصور شکلیں بنانے والا، لہ الاسماء الحسنی اس کے نام بڑے اچھے ہیں۔ یہ 99 نام تو اصول الاسامی ہے، نام اور بھی۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی اللہ کی ہر چیز جو آسمان و زمین میں، وہ العزیز الحکیم، وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق نہیں، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، وہی بڑا مہربان رحم والا ہے۔ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، سالم ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، زبردست ہے، خرابی کا درست کر دینے والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالی جس کی شان یہ ہے، لوگوں کے شرک سے پاک ہے، وہ معبود برحق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، وہ صورت بنانے والا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں، سب چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔